جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ دن موت کی گھڑی آتی ہے اس کے لیے قید خانہ شروع، اور اللہ رب العزت کے قید خانے سے زیادہ تکلیف دہ قید خانہ کوئی نہیں۔ دنیا کی قید میں انسان سفارش سے، پیسے سے، سزا بھگت کے آزاد ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کا قید خانہ بہت شدید ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ یہ تو وہ پورا زندگی کا خلاصہ ہے، اور یہ جو دنیا ہے اس کی حقیقت بہت کم تر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نبی کریم کے سامنے اس دنیا کی نبی کریم نے فرمایا اگر اللہ کے سامنے اس دنیا کی حیثیت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ دنیا میں کسی کو پانی نہ پلاتا۔ یہ دنیا اس کے لیے مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں۔ الدنیا مال لمن لا مال لہ، جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں۔ الدنیا دار لمن لا دار لہ، دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں۔ اور اس کو جمع کون کرتا ہے؟ لمن لا عقل لہ، جس کے پاس عقل کوئی نہیں۔ آج آخری دن ہے آپ کے سامنے، انسان کی تخلیق کا جو بہت بڑا ایک مقصد عبادت آپ کے سامنے بیان کیا ہے، ان عبادات میں سے سب سے پہلی جو رکن ہے اس کے حوالے سے چند گزارشات رکھوں گا۔ محدثین مفسرین نے نماز کے حوالے سے، یہ جو اللہ رب العزت نے پورا وجود بنایا، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، ہم اللہ کے پیدا کردہ ہیں، ہم اللہ کی تخلیق ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی مسلک کا، کسی فرقے کا۔ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ چاہتا ہمیں حکم دیتا ساری زندگی سجدے میں گزارو تو ہم اس کے حکم کی انکار نہیں تھے کر سکتے۔ بنانے والا وہ ہے، چاہتا ساری زندگی کی عبادت فرض کر دیتا، لیکن فرض کیا کیا؟ 5 نمازیں مسجد کے اندر، صرف یہ فرض ہے۔ لکھی 24 گھنٹے عبادت جانی ہے، کرنی 5 وقت ہے۔ رمضان کے روزے آئے، زکوٰۃ آئی، یہ فرائض بھی ادا کرنے ہیں، لیکن بنیادی جو ہر روز کی عبادت ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ یہ عبادت کس چیز کا اعلان کرتی ہے کہ جب اللہ اکبر کی صدا آئے، آپ کے اور میرے دل میں یہ بات آئے اللہ اکبر، اللہ میرے کاروبار سے بڑا ہے، اللہ میری مصروفیات سے بڑا ہے، اللہ میرے بیوی بچوں سے بڑا ہے، اللہ میرے نیند سے بڑا ہے، اللہ میری تھکاوٹ سے بڑا ہے۔ جیسے ہی یہ آواز آئی مسجد کا رخ کرنا ہے۔ ایک عقلی بات کہہ کے آپ کے سامنے نماز با جماعت مسجد کے دلائل محدثین کے زبانی رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک عام فہم بات ہے، یہ ساری باڈی، یہ مشین کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے۔ آپ کے سامنے پہلے بھی ایک مرتبہ آنکھ کا ذکر کیا، 1,30,00,000 کیمروں کا، 12 لاکھ تاروں کا۔ آپ لیکن اس آنکھ کے اوپر یہ جو جھپکنے والا حصہ ہے اس کی ساخت پہ غور کریں۔ 1 منٹ کے اندر کتنی مرتبہ جھپکتا ہے؟ 20 مرتبہ۔ اگر 1 گھنٹے میں لگایا جائے 60 منٹ میں تو 1200، 1000 مرتبہ بھی لگا لیا جائے 24 گھنٹوں میں یہ آئی لڈ 24,000 دفعہ بند ہوتی ہے، کھلتی ہے ایک دن کے اندر۔ اور ابھی انسان نے وہ تالا اور دروازہ ایجاد نہیں کیا جو 24,000 مرتبہ کھلے اور بند ہو جائے اور اپنا کام صحیح کرے۔ یہ ایک دن کا کام ہے۔ ایک دن میں دل 75,000 سے 1,00,000 مرتبہ دھڑکتا ہے ایک دن میں۔ ایک ماہ میں 30 لاکھ مرتبہ۔ کوئی موٹر ابھی ایسی ایجاد نہیں ہوئی جو اتنا لمبا پانی کا سرکل کئی کلومیٹروں کے اندر 30 لاکھ مرتبہ پمپ کر سکے۔ یہ سارے اعضاء، یہ سارے بدن اللہ نے دیا ہے، اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ مطالبہ بدلے میں کیا کر رہا ہے؟ صرف 5 وقت نماز مسجد میں ادا کرنی ہے۔ اللہ کی قسم یہ مطالبہ، یہ حکم مہنگا نہیں ہے، صرف 5 وقت مسجد میں آنا ہے۔ رمضان جا رہا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ رمضان چلا جائے مسجدیں پھر ویران ہو جائیں۔ ہمیں رمضانی مسلمان نہیں ہونا چاہیے، ہمارا اسلام پوری زندگی کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ 1 مہینہ 5 وقت نماز پڑھی مسجد میں، باقی پورا سال نہ پڑھی۔ یہ کیا فلسفہ ہے؟ یہ کیا اصول ہے؟ اللہ کی قسم اسلام کو رمضانی مسلمان مطلوب نہیں ہے، اسلام کو پورے سال کے مسلمان مطلوب ہیں۔ نماز با جماعت کے حوالے سے معاشرے میں بہت سے اشکال ہیں۔ یہ گھر میں بھی ہو سکتی ہے، گھر میں بھی ہو جاتی ہے۔ مولوی سختی کرتے ہیں، مولویوں نے یہ بات بنائی ہوئی ہے۔ اگر یہ بات اللہ کی قسم مولویوں کی بنائی ہوتی تو معاشرے میں اتنی مسجدیں نہ بنتی۔ بار بار علماء آپ کو یہ نصیحت نہ کرتے
قرآن پاک کی پہلی آیت کا ہی مطالعہ کر لیجئے، جہاں پہ اللہ رب العزت نماز کا حکم دیتا ہے وہاں پہ اس حکم کی اللہ تشریح کر رہا ہے. یہاں پہ انکار حدیث والوں کی بھی دماغ نہیں چل سکتا. کیا کہہ رہا ہے؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. پہلی دلیل، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. کیا مطلب؟ نماز مسجد میں آ کے پڑھو، جہاں پہ سارے رکوع کر رہے ہیں وہاں پہ آ کے رکوع کرو. ایک دلیل. موضوع بڑا طویل ہے، صرف دلائل آپ کے سامنے گوش گزار کرنا ہے، آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. بعض ساتھیوں نے کہا کہ سوال جواب کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ جو کرنا چاہتے ہیں اگر وہ تراویح کے آخر میں بیٹھیں گے، نشست ہوگی، کچھ انعامات معتکفین اور طلباء میں بانٹنے ہیں، اس وقت سوال و جواب کی نشست ہو جائے گی. ابھی آپ صرف ان دلائل کو یاد کیجئے. پہلی بات وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. دوسری بات بڑے عام فہم ہے، یاد رہنے والے ہیں. قرآن پاک میں صلاۃ خوف کا ذکر ہے. پتہ ہے نا صلاۃ خوف کس کو کہتے ہیں؟ کافر سامنے آ جائے، دشمن سامنے آ جائے، انسان کی جان کا خطرہ ہو، انسان کی جان کا خطرہ ہو، مال کا خطرہ ہو، مرنے کا اندیشہ ہو. اللہ رب العزت اس وقت نماز کی جو قرآن میں کیفیت بیان کر رہا ہے، سب کو پتہ ہے کیا ہے؟ ایک رکعت پہلے مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے، دوسری رکعت دوسری آ کے پڑھے. وہاں پہ بھی جماعت کے ساتھ نماز ہے. اگر موت کے اندر، مال جانے کے اندیشے کے اندر، موت کے خوف کے اندر اللہ رب العزت نے جماعت کو ترک نہیں کیا، آپ گھر بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ نماز گھر میں ہو جاتی ہے. صلاۃ خوف یہ قرآن کا مسئلہ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. ایک رکعت ہو جائے، ایک گروہ اسلحہ لے کے کھڑا ہو، ان کی حفاظت کرے، پھر دوسرا گروہ آئے، دوسری رکعت ادا کرے. یہاں پہ اللہ رب العزت نے اگر موت کے خوف سے بڑا کون سا عذر ہو سکتا ہے؟ اگر اجازت دینی ہوتی یہاں پہ اللہ دے دیتا کہ ٹھیک ہے جب جنگ ہو رہی ہے اپنے اپنے خیموں میں پڑھ لو، پڑھ کے باہر آ کے جنگ کر لو. ہو سکتی تھی اجازت کے نہیں. جماعت کا طریقہ اللہ رب العزت کلام حمید میں صلاۃ خوف میں بیان کر رہے ہیں. یہ دلائل آپ نے یاد رکھے ہیں. آج کل منکرین حدیث قرآن کا بھی انکار کرنے والے ہیں اور دین کو سہل اور جدیدیت اور التحاد کے اندر اس طرح مبتلا کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کی بنیادی اثاثوں پہ، نماز تو بنیادی رکن ہے، اس کے اوپر بھی حملہ آور ہو رہے. آگے آئیے، حضرت مالک بن حویرث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخری دور میں آ رہے ہیں. آخری دور میں بعض لوگوں نے یہ بھی فلسفہ گڑا ہوا ہے کہ شروع میں تھی جی، آخر کے اندر رعایت ہو گئی تھی. مالک بن حویرث 9 اور 10 ہجری میں صرف 2 ملاقاتیں، اس کے بعد تو اسلام مکمل ہو گیا. نبی کریم کے پاس آتے ہیں، 20 دن رہتے ہیں، نبی کریم کے پاس سے جانے لگتے ہیں. نبی کریم نے کہا تم نے جا کے کیا کرنا ہے؟ اذان دینی ہے. اور کیا کرنا ہے؟ جماعت کروانی ہے. اور جماعت تم میں سے کون کروائے؟ جو علم اور عمر میں بڑا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر کے اندر بھی جماعت قائم کرنے کا حکم دے رہے ہیں. تیسری دلیل. چوتھی دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ایک حدیث کے اوپر بندہ غور کر لے، بندے کو سمجھ آ جاتی ہے. جس ٹائم اذان ہو جائے، جس وقت اذان ہو جائے، نبی کریم نے مسجد سے نکلنے کو منع کیا. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اذان دے دی جاتی ہے، فرض جماعت نماز بندے کے اوپر فرض ہو جاتی ہے، بندہ مسجد سے بھی نہیں نکل سکتا. اذان کے بعد ایک صحابی نے نکلنے کی کوشش کی، دوسرے صحابی نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع کیا کرتے تھے، اذان ہو جانے کے بعد مسجد سے بغیر عذر کے نکلنا منع ہے. تو یہ بات اس چیز کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ نماز با جماعت فرض ہے. آگے آئیے، حضرت عبداللہ ابن مکتوم، مشہور واقعہ، سب کو پتا ہے، نبینا صحابی ہیں. نبی کریم کے پاس آ کے بعض محدثین نے لکھا 6، بعض نے لکھا 8 عذر پیش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبینا ہوں، ایک بات، میرے پاس رہنما نہیں، 2 باتیں، رستہ خراب ہے، رستے میں درخت ہیں، جھاڑی ہیں، 3 باتیں، رستے میں موذی درندے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، شیر ہیں، میں اندھا ہوں، میں اپنا دفاع نہیں کر سکتا، 4 باتیں. 5ویں بات، میں بوڑھا ہو چکا ہوں. 6ٹھی بات، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میں لاغر ہو چکا ہوں. یہ 6 باتیں کرنے کے بعد بعض محدثین نے انہی 6 باتوں کو 8 کے اوپر منطبق کیا ہے. یہ 6 باتیں کرنے کے بعد نبی کریم سے کہتے ہیں اتنے عذروں کے بعد میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا تجھے اذان کی آواز آتی ہے؟ ندا سنائی دیتی ہے؟ مؤذن آپ کو اور مجھے ندا دے رہا ہے، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ.
اس ندا کے اوپر لبیک کہنا آپ پہ اور مجھ پہ واجب ہے. صرف 5 وقت ہی لبیک کہنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ پوری اتنی بڑی مشینری اللہ نے قائم کر دی، حکم صرف 5 وقت کا دیا. آج افسوس یہ ہے اس 5 وقت سے ہم غافل ہیں. ہاں سنائی دیتی ہے آقا، اگر سنائی دیتی ہے تو جواب دینا واجب ہے، تجھے بھی مسجد میں آنا ہوگا. اگر اس نبینا صحابی، بوڑھے صحابی، کمزور صحابی، ہڈیاں شکستہ ہو چکی ہیں، ان کے لیے رہنما کوئی نہیں، جانور رستے میں موذی، اگر ان کے لیے رخصت نہیں ہے، آپ کے اور میرے لیے کیسے رخصت ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی بات سنیے دلائل میں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم باجماعت نماز چھوڑنا ترک کر دو. حدیث صحیح ہے، باجماعت نماز چھوڑنا ترک کر دو ورنہ تمہارے دل غافل ہو جائیں گے، تمہارے دلوں کے اوپر غفلت کے بعد مہریں لگ جائیں گی اور تم سے نیکی کے کام ہو ہی نہیں سکیں گے. اس حدیث سے بھی سارے محدثین نے استدلال کیا کہ یہ حدیث دلالت کرتی ہے باجماعت نماز کی فرضیت پہ. ابھی بھی کسی کو شک ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پیچھے رہنے والوں کے بارے میں جو بات کہی ہے اس کو یاد کر لیں. نبی کریم نے کہا فجر اور عشاء کی نماز منافقین کے اوپر بھاری ہے. نماز باجماعت سے پیچھے رہنے والا منافق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی جو 2 نشانیاں بتائی ہیں اس کی آج بھی عام فہم اور آسان دلیل کیا، وہ نہ فجر کی نماز میں حاضر ہوں گے نہ عشاء کی نماز میں حاضر ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز فرض ہے اور اس کو سوائے منافق کے کوئی نہیں چھوڑتا. آگے چلیے، نبی کریم، موضوع بہت طویل ہے اس لیے یہ 11 دلائل محدثین کے دیے ہوئے ہیں. بعض نے اس کو 10 کا کہا، بعض نے 14 بھی ذکر کیے، لیکن راجع موقف یہی ہے کہ 11 دلائل صحیح احادیث اور قرآن سے ثابت ہیں نماز باجماعت کی اہمیت کے اوپر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پکا ارادہ کیا، اس حدیث سے دیکھیے کیا اندازہ ہوتا ہے، پکا ارادہ کیا کہ میری جگہ نماز کوئی اور پڑھائے اور میں ایندھن اکٹھا کروں، میں لوگوں کو حکم دوں کہ لکڑیوں کو اکٹھا کیا جائے اور میں ان لوگوں کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں جو مسجد میں حاضر نہیں ہوتے. اس سے بڑی کیا صحیح حدیث، اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے نماز باجماعت کی فرضیت؟ اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ نبی کریم کہہ رہے ہیں میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو باجماعت نماز میں آتے نہیں ہیں. یہاں سے محدثین نے بہت لمبا چوڑا ایک باب بھی حذف کیا، اور حضرت ابو بکر نے جو منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور ان کو مرتد قرار دیا تھا، اس کی تائید میں لے کے آئے ہیں ان کے اس عمل کو. کیوں؟ حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ جو بندہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. جن لوگوں کے خلاف حضرت ابو بکر نے جہاد کا اعلان کیا تھا، جن کو مرتد ڈکلیئر کیا تھا، وہ بے نماز نہیں تھے، وہ مسجدوں میں نماز ادا کرنے والے تھے. صرف عقیدے کے لحاظ سے انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا. تو جو بندہ زکوٰۃ کا انکار کر کے مرتد ہے تو باجماعت نماز کا یہ عقیدہ رکھے کہ مسجد کے علاوہ بھی ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ خود حکم لگا لیجیے. عقیدہ یاد رکھیے. ایک اور بات آئیے تو کہہ دیتا ہوں، عقیدہ انسان کا پختہ اور مضبوط ہونا چاہیے. عقیدہ یہ ہونا چاہیے داڑھی منڈوانا حرام ہے، داڑھی کٹوانا نجائز ہے، پھر ہی اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے گا. اگر بندے کے دل میں آ گیا جی بے پردہ ہونا جائز ہے، داڑھی کٹوانا جائز ہے، پھر کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی. اگر عقیدہ یہ نہیں ہوگا کہ مسجد میں نماز فرض ہے، اللہ تعالیٰ کبھی توفیق بھی نہیں دے گا. پہلے عقیدہ سیدھا ہونا چاہیے کہ نماز باجماعت مسجد میں فرض اللہ رب العزت نے کی ہے، باجماعت فرض کی ہے. جب یہ عقیدہ ہوگا تب بھی اصلاح ہو سکتی ہے، تب بھی توبہ ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک سنہری اصول بتایا باجماعت نماز کی فرضیت کے حوالے سے، جو بہت بڑی دلیل ہے. جس بستی میں، جس شہر میں 3 یا اس سے زیادہ لوگ موجود ہوں اور وہ جماعت سے نماز ادا نہ کریں، اس بستی پہ شیطان کی حکومت ہوتی ہے. اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ واضح بات یہ ہے کہ 3 بندے بھی جہاں میسر ہیں وہاں ان کو انتظام اہتمام کرنا پڑے گا نماز باجماعت کا. یہ چند دلائل آپ کے سامنے نماز باجماعت کے حوالے سے دیے ہیں. اللہ رب العزت کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو توفیق دے
کہ رمضان کے بعد بھی اسی طرح مسجدوں میں آ کے نمازوں کو ادا کریں. انشاءاللہ تراویح کے بعد جو ساتھی سوال کرنا چاہیں کریں گے. اس کے ساتھ ہی متصل کچھ نمازیوں کے لیے اور معتکفین جتنے بھی ہیں عورتوں مردوں کے لیے کچھ انعامات ہیں, اور جو طلباء جنہوں نے بہت اچھی خدمت کی ہے ان کے لیے کچھ تحفے تحائف ہیں, اور مسجد کے ملازمین کے لیے کچھ تحفے تحائف ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا